السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے خدمت میں ایک ویڈیو اور لے کے حاضر ہوا ہوں جو آپ کا ایمان تازہ کر دے گا، اور اگر یہ آپ نے میرے حدیث کو اگر اپنے دل میں بسا لیا تو انشاءاللہ سبحانہ و تعالی آپ سے بہت حد تک گناہ کم ہو جائیں گے اور آپ برائی سے باز آ جائیں گے۔ جب کبھی کوئی شخص کسی مدد کے لیے پکارے اور اس کے کانوں تک یہ آواز جائے تو فوراً اس کی پکار سننی چاہیے اور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ وہ فلاں شخص یہ چیز مجھ سے طلب کرنا چاہتا ہے، اگر میں نے اس کا یہ طلب پورا کیا، اس کا یہ خواہش میں نے پورا کیا تو میرا مال گھٹ جائے گا، بلکہ وہ یہ سوچے اس وقت کہ اگر میں نے اس وقت اس کا نہ کیا، یہ فرمان پورا نہ کیا، اس کا خواہش پورا نہ کیا، اور اللہ خیر کرے اسی وقت اگر اس انسان کا روح قبض ہو جائے تو نہ وہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا۔ وہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہی ہو سکتا ہے میرا یہی آخری وقت اور یہی اللہ کا فرمان ہو اور یہی میری زندگی کی رفتار رک جائے۔ بس اتنا سوچ لے، پھر اسے اچھی طرح سے اس کے ذہن و دماغ میں اللہ خود بات ڈال دیں گے کہ تجھے کیا کرنا چاہیے۔ جو انسان دنیا میں سب کچھ بسائے بیٹھا ہے، اتنا محنت مزدوری سب کچھ کر رہا ہے اپنا گھر بسانے کے لیے، اپنے اولاد کو سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے، اصل میں وہ خود چار حصے میں تبدیل ہو جائے گا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اپنے ہوش و حواس اس دنیا کے میلے میں، اس چمک دھمک میں اپنے آپ کو بھلائے بیٹھا ہے کہ وہ خود ایک چار حصہ ہے۔ جیسے ہی وہ وفات پائے اور مرے، اسی وقت سب سے پہلے جب اسے قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا جسم کے ماंس کیڑے کھا جائیں گے، ہڈی کو زمین کھا جائے گی، اس کی روح اللہ کے یہاں قید ہو جائے گی، جسے قرب قیامت میں حساب کے لیے حاضر کیا جائے گا۔ رہا بات جو دنیا میں جس مال دولت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا، جن رشتہ داروں کو اپنا ہی سب کچھ بنائے بیٹھا تھا، وہی رشتہ دار اس کے تمام مالوں کو آپس میں بانٹ رہے ہوں گے۔ اس سے یہ سیکھ ملا میرے بھائی کہ اگر تمہارا کچھ ہے اور تم کچھ بنانا چاہتے ہو تو تمہاری آخرت اعمال ہے، حشر و محشر میں کوئی تمہارے کام نہ آئے گا۔ ہاں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر آپ کی بیوی ہے تو اس کا حقوق ادا کرو، بچے ہیں تو اس کی اچھی تربیت سے اس کی پرورش کرو، اسے پڑھاؤ لکھاؤ۔ اگر کوئی اولاد میں کوئی لڑکا ہو اور اللہ نے آپ کو دیا ہے تو نبی کے سنت پہ اسے اللہ کی راہ میں ڈالو، اسے حافظ قرآن بنا دو۔ آپ جب قبر میں تنہا ہوں گے، آپ کی روحیں پہ جب عذاب ہو رہی ہوں گی، تو اس وقت یہ حافظ قرآن جب ہاتھ اٹھائے گا اللہ کی بارگاہ میں اپنے والد کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ رحمت کرے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے، اس کے لیے جہاں سے تازی خوشبو اور ہوائیں اس قبر میں پہنچتی رہے گی، اور عذاب کرنے والے فرشتے اس سے دور رہیں گے۔ جب تک وہ جنت کا دروازہ اس طرف کھلا ہوا ہوگا تب تک عذاب کے فرشتے وہاں نہیں داخل ہوں گے۔ میرے بھائی، یہی ایک حدیث آپ تک پہنچانی تھی، امید ہے آپ لوگ اس پہ عمل ضرور کرو گے کہ کوئی شخص اگر مدد کے لیے کسی کو پکارے اور اس کے مومن کے کانوں کی آواز اگر اس تک پہنچے تو اس کو لازم ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ یہ نہ سوچے میں نے جو پیچھے بنایا ہے میرا خرچ ہو جائے گا، میں نے اتنا محنت سے سب کچھ کیا۔ وہ ایک بار سوچ لے کہ کاش یہی میرا آخری وقت تو نہیں، کاش یہی آخری آزمائش تو اللہ کی نہیں کہ کہیں میں چوک نہ جاؤں۔ میں دنیا کا سوچ رہا ہوں، کہیں دنیا ہی مجھ سے نہ الگ ہو جائے آج۔ چلیے اب رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب لوگ کو ہدایت عطا فرمائے اور آپ لوگ کا ایمان درست کرے، ہر مومن مسلمان ایمان پہ قائم رہے۔ اور میں اللہ سے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جب بھی کوئی مومن بندہ، کوئی مرد مجاہد اس دنیا سے وفات پائے تو یا اللہ
اس وقت اس کی روح قبض کرنا جب اس کا سر نیاز اللہ کی بارگاہی میں سجدے میں ہو، اس وقت اس مومن کا روح قبض کرنا اللہ، تاکہ وہ اسی حالت میں حشر و محشر میں اٹھایا جائے۔ جو بندہ سجدے کی حالت میں وفات پاتا ہے اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا اور اسی حالت میں پھر سے حاصل کیا جائے گا۔ تو سوچو کتنا بڑا لقب ہوگا، ساری بازی تو یہیں جیت جائے گا وہ۔ اس دن زیادہ اس کو کچھ جواب نہیں دینا ہوگا، کیونکہ اس دن سجدے میں ہی ہوگا وہ۔ ہم اپنے آپ کو اس دنیا کے بھرم میں پھنسائے بھلائے بیٹھے ہیں، ایسے جال میں پھنسائے بیٹھے ہیں۔ ذرا ایک بار سوچ تو لے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل کے اندر جھانک تو لے کہ حسین جو اپنے نانا کے امت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیے، ان کا سر نیاز آج بھی کربلا میں سجدے کر رہے ہیں، اس اللہ کی بارگاہ میں آج بھی سجدے میں سر ہے۔ خیر، آپ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اللہ، اور ایمان پہ قائم رکھیں، اور جب بھی دنیا سے جائیں تو ایمان پہ خاتمہ ہو تمام مسلمان بھائی بہن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔